فاروق اعظم خلیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام جو کہ ARYQTV پیش کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرامز ہیں۔ یہ کل اس کا پہلا حصہ دیکھ چکے ہیں، پہلا پروگرام، آج دوسرا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا نام فاروق اعظم ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کی جو ذاتی زندگی ہے، آپ کی جو عائلی زندگی ہے، آپ کا جو فن خطابت ہے، آپ کے مزاج میں جو شدت ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے مظاہر ہیں، اور اس کے علاوہ عبرانی زبان سے جو آپ کی واقفیت ہے اور آپ کے مزاج میں جو نرمی ہے اور جو ظرافت بھی ہے اور جو رحم دلی ہے، جو خشیت الہی ہے، بہت سے پہلو ہیں۔ اور جب ہم دنیا کی کسی بڑی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے سیرت و کردار کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً اتنی زیادہ خوبیوں کی حامل وہ شخصیت نظر آتی ہے کہ وہ تمام مجسم صفات ایک شخصیت نظر آتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول اور خلیفہ ثانی ایک ایسی شخصیت نظر آتے ہیں کہ جو ہمہ صفت شخصیت ہے اور جمیع الصفات شخصیت ہیں۔ تو آئیے ان کی زندگی کے بارے میں آج جانیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی جمیع الصفات بنایا اور اتنی صفات سے آپ کو متصف فرمایا، تو آیا ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح روشنی حاصل کرنی چاہیے ان کی سیرت سے اور کیا کیا پہلو ہیں۔ یقیناً علماء دین سے ہم رجوع کرتے ہیں تو وہ اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمیں بہتر طور پر ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ میرے دائیں جانب آج تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین، ایک ایسے عالم دین کہ جو ابتدا سے ARYQTV سے الحمدللہ وابستہ ہیں۔ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدت مند موجود ہیں، آپ کی گفتگو کو، آپ کے پروگرامز کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور الحمدللہ آپ کے بہت چاہنے والے ہیں پوری دنیا میں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بڑے قیمتی پروگرامز آپ ان کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی محمد اکمل صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و محترم عالم دین، ایک ایسے عالم دین کے جن کے متعدد پروگرامز اس وقت ARYQTV پر ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ دونوں حضرات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب، آج سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم یہ فرمائیے کہ اگر ہم اجمالی جائزہ کے لیے آپ سے درخواست کریں کہ ایک جو سیرت ان کی نظر آتی ہے اور اخلاقی جو کیفیات ہیں ان کی، اس کے اگر کوئی اجمالی جائزہ آپ پیش کر دیں تو پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عظیمہ کا اگر اجمالی بیان اجمالی انداز سے ذکر کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں وہ سب کے سب درجہ کمال میں رہتے ہوئے آپ کی ذات میں موجود تھے۔ کیا بات، الحمدللہ حلم و بردباری ہے، عدل و انصاف ہے، ذکاوت ہے، فہم ہے، اس کے علاوہ ظرافت کا بھی رنگ آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ حق کو قائم کرنے کے سلسلے میں جرأت، بہادری اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے خوف ہو کر کام کرنا، جو ایک خاص طور پہ لیڈر اور ایک حکمران کی ایک شان ہے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور حق کو رائج کرنے کے سلسلے میں دیانتدارانہ کوشش کرے۔ یہ تمام اوصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے اور سخاوت ہے۔ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے خاص اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب کریم میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، کیا بات، میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما دے، اور میں سستی سے کام لیتا ہوں اس کو چستی میں بدل دے۔ یعنی بعض جملے آپ کے عاجزانہ عاجزی پر کے اظہار پر مشتمل ہے، احتسابی کا عمل ہے۔ جی ہاں، تو یہ تمام اچھا، پھر یہ جو آپ نے لفظ فرمایا بہت بہترین کہ خود، بلکہ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ شخص پر رحمت نازل فرمائے جو میرے عیب مجھے بتائے۔ یہ بہت پیاری بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنے عیوب و نقائص کی تلاش کرے، اپنے اوپر کسی کو محاسب مقرر کرے اور اس کی پھر نشاندہی پر برا مانے بغیر اپنا واقعی ذاتی محاسبہ کرتے ہوئے صاحب کو دور کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کر دے۔ تو یہ تمام اوصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں۔ کیا شان، مجھ سے یہ فرمائیے کہ حضرت عمر فاروق کو ہم دیکھتے ہیں تو معیار عدل نظر آتے ہیں
مینارۂ عدل نظر آتے ہیں. تو عدل فاروقی بہت مشہور ہے. اس حوالے سے کچھ میں چاہوں گا روشنی ڈالیے اور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یقیناً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ہی صفات میں اور عظمتوں میں ایک بے مثال شخصیت ہیں. لیکن جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں مختلف صحابہ کی مختلف صفات ان کے لیے وجہ پہچان بنی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی صداقت، ان کی جو تصدیق کرنے کی جو صفت ہے وہ ان کے لیے ایک وجہ معرفت بنی. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا باحیا ہونا یہ ان کے لیے وجہ پہچان بنا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور قضاء میں بہت ماہر ہونا یہ ان کے لیے وجہ پہچان بنا. تو اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جو ان کی پہچان بنی اور ان صفات سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی پہچانے جاتے ہیں. ان صفات میں خاص طور پر عدل و انصاف ایک ایسی صفت ہے کہ جو ضرب المثل بھی بنا عدل فاروقی کے عنوان سے، اور ایک ایسی مثال بنا کہ جس کا یوں سمجھ لیں کہ اغیار نے بھی اعتراف کیا، یعنی غیر مسلمین کے جو قائل نہیں ہیں ان کی شخصیت کے، لیکن ان کے اوصاف کے قائل ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بے مثال عدل کا نظام قائم کیا ہے. اور اسی لیے ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں کہ جن کے لکھنے والے غیر مسلمین ہیں، لیکن انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا اور ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف بے مثال ہے اور تاریخ کی کتابیں اس سے آپ کے عدل و انصاف کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں. ایک اس کی بہت بڑی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایمان کے ساتھ تو عدل فرمایا ہی ہے، لیکن وہ افراد کے جو اہل ایمان نہیں تھے بلکہ اہل ذمہ تھے، عیسائی تھے اور دیگر لوگ تھے کہ جو ذمی کہلاتے ہیں، غیر مسلمین تھے، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے، وعدہ خلافیوں کی وجہ سے جب ان پر کوئی سزا نافذ فرماتے تھے، اس سزا کے نفاذ میں بھی انتہائی عدل فرمایا کرتے تھے. مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اقوام کو، اہل ذمہ کو جلا وطن فرمایا. ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیج دیا، منتقل کر دیا اور جلا وطن کر دیا. تو اس کے بارے میں کتابوں میں باقاعدہ مذکور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلا وطن کرتے تھے تو ان کے ساز و سامان کی پوری فہرست بنواتے تھے، ایک ایک چیز کی، اور اس کی قیمت انہیں ادا کرتے تھے. بعض کی دگنی قیمت دیتے تھے ایک ایک چیز کی، اور اس کے بعد ان کو جلا وطن کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ جن علاقوں سے وہ گزرتے ہوئے جلا وطن ہوتے تھے وہاں کے گورنر کو اور دیگر ذمہ داروں کو خطوط لکھتے تھے کہ یہ افراد یہاں سے گزریں گے، ان کی حفاظت کی جائے اور اتنے مہینوں تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے. اس طریقے سے مطلب وہ تو جن کا اہل ذمہ کے ساتھ یہ عدل و انصاف ہے تو سوچئے کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کا عدل و انصاف کا کون اندازہ کرے. کیا کہنا، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی مفتی اکمل صاحب نے. تمام خوبیوں کے ہونے کے باوجود ان میں خود احتسابی کا عمل تھا، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کامیاب ترین انسان کی ایک میں سمجھتا ہوں پہچان ہوتی ہے. اور اسی طرح مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے، کہ عدل کا معیار یہ ہے کہ جب ذمیوں کے حقوق کے معاملے میں بھی جب بات ہوتی تو ان کے بھی پورے حقوق دیے جاتے. فرمائیے کہ آپ ایک بلند قامت، ایک قوی شخصیت کے مالک، آپ کے مزاج میں شدت بھی تھی، تو کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیے. جی دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان میں ودیعت فرمائی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہے، وہ خلقی اعتبار سے ہوتا ہے، تخلیقی اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے کوئی قدرت و اختیار کا دخل نہیں ہوتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور ہے کہ آپ جلالی نبی تھے، اور خصوصاً حق کے معاملے میں اگر کسی کی نافرمانی دیکھا کرتے تھے تو آپ اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں ظاہری اعتبار سے جلد بازی سے کام لیتے تھے. ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں وہ شدت صرف اس اعتبار سے نظر آتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے تھے کہ کسی چیز سے دین کے سلسلے میں بگاڑ پیدا ہوگا تو آپ فوراً اظہار غضب فرمایا کرتے تھے. امر بالمعروف
اور یہ اظہار غضب نفسانیت کے تابع نہیں تھا. اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ نے اظہار غضب کیا اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو وہاں سے کبھی سختی نہیں کی گئی, کیا بات, کبھی تنبیہ نہیں کی گئی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں مختصر عرض کرتا ہوں, طویل حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو دشمن کوئی حملہ کر دے, تو میں نے تو آپ ایک باغ میں ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جاؤ, جو شخص تمہیں سب سے پہلے ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ اگر پوچھے بھی جنت کی بشارت آپ دے رہے ہیں تو کیا نشانی ہے, تو سرکار نے اپنے نالین دے دی کہ یہ جا کے یہ تم کہہ دینا. اب وہ باہر نکلے تو سامنے سے عمر فاروق آ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو عمر فاروق نے سینے پہ ہاتھ مارا, اور ایک روایت ہے کہ اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو سینے پہ ہاتھ مارا, ابو ہریرہ پیچھے جا کے گرے. وہ کہتے ہیں میں روتا ہوا پھر سرکار کی بارگاہ میں آیا, پیچھے پیچھے عمر فاروق آئے. تو سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا, بتایا کہ جی ایسا کیا. تو سرکار نے فرمایا عمر تم نے کیوں مارا, کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ اس وقت حضرت عمر فاروق نے جو ان کو ایک درب لگائی ہے وہ صرف اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ ابو ہریرہ سننے میں غلطی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اپنے فہم کے مطابق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں غیر ارادی طور پہ کسی غلطی کے ساتھ, تو اس لیے آپ نے اس طرح فرمایا. اور سرکار نے کوئی اس پہ سختی نہیں فرمائی. ایسی قرآن جو ہے وہ 7 قراتوں پر, ایک روایت کے مطابق 14 قراتوں پر نازل ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک دوسری قرات میں دوسرے لہجے میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا, تو آپ نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا, تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو. اس نے کہا نہیں مجھے سرکار نے ایسا بیان فرمایا. سرکار کی بارگاہ میں لیا ہے, یا رسول اللہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا آپ سنائیں, فرمایا تم دونوں ہی صحیح پڑھ رہے ہو, قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا. تو یہ جو پکڑ کے گھسیٹ کے لانا ہے سرکار کی بارگاہ میں, سرکار نے فرمایا عمر ذرا نرمی کرو, ذرا آرام قرآن سے محبت ہے. ہاں یہ قرآن سے محبت ہے. سرکار بھی جانتے ہیں کہ طبیعت کے اندر ایک جلال رکھا ہے جس کا اظہار ہے, لیکن جب آپ امیر المومنین بنے تو یہی آپ کا جلال حلم و بردباری میں بدل گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو انتہائی جلالی ہیں. آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب ان پہ ذمہ داری پڑے گی تو نرمی حلم اور بردباری بھی ہوگی. اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے میں نے ابھی دعا بھی عرض کی کہ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کریم میری سختی کو نرمی سے بدل دے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سختی نفس کے تابع تھی, بلکہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ نہیں فرمایا, لیکن اگر کوئی دین کے کام میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا تو سرکار اظہار جلال فرمایا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایک آپ نے اخلاق سیکھا ہے کہ جب حق کو قائم کرنے کا معاملہ ہو, جب کسی کے عمل سے بگاڑ کے عام ہونے کا اندیشہ ہو, اس وقت ہر جگہ نرمی سے کام لینا یہ خلاف حکمت ہوتا ہے. اس وقت اظہار غضب ہی کیا کہنے, سبحان اللہ. حضور کا فیضان تربیت ہے یہ کہ جو صحابہ کو ملا. اگر سختی کی تو وہاں ضرورت تھی, اور نرمی کی تو وہ بھی جناب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہیں یہ چیزیں تربیت میں ملی کہ کہاں سختی کرنی ہے, کہاں نرمی کرنی. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم, یہ خصوصی پروگرام جو کہ ARYQ TV پیش کر رہا ہے. خلیفہ ثانی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, اور آج سیرت فاروق اعظم پر بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی ممتاز اور مقتدر علماء دین, مفتیان دین موجود ہیں. مفتی محمد اکمل صاحب اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی اسماعیل صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے مزاج میں جو شدت تھی اس حوالے سے ذکر ہوا, اور آپ یہ فرمائیے کہ شدت تو تھی مزاج میں, لیکن آپ کے مزاج میں جو ظرافت کے اور مزاح کے جو پہلو ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے ابھی بہت اچھی بات فرمائی وقفے سے پہلے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج مبارک میں جو شدت کا عنصر تھا وہ خالصتاً دین کے حوالے سے تھا, اللہ کی خاطر تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر, کہ میری امت میں جو بہت زیادہ رحم دل ہے وہ ابو بکر ہیں, اور اللہ کے معاملے میں جو بہت زیادہ سخت ہے وہ عمر ہے. تو اللہ کے معاملے کی وجہ سے جو شدت تھی ان کے اندر وہ ایک خاص وجہ سے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ظرافت اور مزاح ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بعید نہیں ہے کہ ان کے اندر موجود ہو, اگرچہ کتابوں میں اس عنوان سے کوئی ایسے واقعات یا مثالیں نظر سے نہیں گزری,
لیکن ان کے بعض مواقع پر ایسے جملے بعض لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے شعراء کے ساتھ یا اور لوگوں کی حاجات کو سننے کے دوران کسی کی دعا کو سنا، اس موقع پر انہوں نے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ ان میں ایک طرح سے کچھ ظرافت کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور ایسی ظرافت ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے، تو اس ظرافت میں حقیقت کی عکاسی بھی ہے، اور یہی اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ مزاح بھی ایسا ہو یا کوئی ظرافت کا جملہ ایسا بولا جائے کہ وہ معنویت سے لبریز ہو، معنی خیز ہو، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی افادہ مقصود ہو۔ چنانچہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے فتنوں سے بچا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ظریفانہ انداز میں فرمایا کہ کیا تم آل و اولاد سے بچنا چاہتے ہو؟ یہ آل و اولاد سے بچنے کی دعا کر رہے کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آل اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، تو وہ فتنہ بمعنی آزمائش تھا، اگرچہ اس شخص کی وہ مراد نہیں تھی، لیکن اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی ظریفانہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک شخص اپنے قبیلے کمزوریوں کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا قبیلہ تو بہت کمزور ہو گیا ہے، شاعرانہ انداز میں اس نے کہا، اشعار کے ساتھ کہا۔ خلاصہ یہ تھا کہ ہمارا قبیلہ ایسا ہو گیا کہ وہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتا ہے اور نہ کوئی عہد توڑتا ہے یہ قبیلہ۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ اہل عرب کے ہاں یہ بات بہادری کی نشانی تھی کہ عہد کو توڑا جائے، اپنی قوت کا اظہار کیا جائے، عہد شکنی کی جائے اور ظلم کی۔ اس نے کہا ہمارا قبیلہ تو آج کل ظلم بھی نہیں کرتا ہے، عجیب لوگ ہیں یہ، نہ وعدہ توڑتے ہیں یہ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی کاش کہ میرا قبیلہ بھی ایسا ہو جائے تمہارے قبیلے کی طرح، تو یعنی کہ اس کی اصلاح بھی فرمائی اور ایک ظریفانہ بات فرمائی۔ ایسے بہت سارے ان کے جملے مختلف مواقع پر ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کی عکاسی پر مبنی ایسے بہت سارے جملے فرمایا کرتے تھے، ان کے خطبات کے اندر ایسے بہت سارے، بلکہ ایسے جملے کے جو بعد میں اہل عرب کے ہاں وہ ضرب المثل بھی بنے، وہ باقاعدہ اس کو اپنی گفتگو کے اندر اس کو استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اصل میں حضرت فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے متصف فرمایا وہ مومنانہ صفات تھی، اور وہ تمام شیڈز نظر آتے ہیں اس میں، وہ تمام پہلو نظر آتے ہیں ایک خوبصورت شخصیت کے کہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم میں موجود ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائی کہ حضرت عمر فاروق کی عائلی زندگی، آپ کی اولاد و ازواج کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائی، کیا برتاؤ تھا، کیسا برتاؤ تھا؟ جی ہاں، جیسے کہ ایک باپ کی اخلاقی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اور ان میں اگر کوئی قابل گرفت بات دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا ہے۔ جیسے بخاری کی روایت ہے کہ آپ اپنی بیٹی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دفعہ گئے اور یہ بات سن کر گئے کہ ازواج رسول بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اشیاء کے مطالبہ کرنے میں تھوڑا سختی سے کام لے لیتی ہیں، یعنی لہجے میں سختی آ گئی یا مطالبہ بار بار اصرار کے ساتھ ہو گیا، تو آپ نے جا کے بیٹی کو سمجھایا باقاعدہ کہ بیٹا اس میں مطالبے میں تکرار نہ کرو، سختی نہ کرو، اور پھر آپ نے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ چاہتے ہیں اور وہ تم سے خوبصورت بھی ہیں، تو تم کبھی ان کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک باپ کی دیکھیں تنبیہ ہے بیٹی کے لیے کہ پہلے سے یہ غور کرنا کہ میری بیٹی کس قسم کا رویہ اختیار کرے، کون سے میں ایسی اس کو نصیحت کروں جس پہ عمل کر کے وہ اپنے شوہر جو ایک نبی بھی ہیں ان کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہو، مقام گرے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ بال بنا کر خوب اپنے آپ کو سنوار کر باہر نکل رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ضرب لگائی، وہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے نفس میں غرور محسوس کیا تھا، کیا بات، میں نے اس غرور کو ختم کیا۔ کیا اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ کے بچوں نے کہا کہ حضور آپ کچھ کھا لیا کیجئے، کیونکہ جب سے امیر المومنین بنے تھے آپ نے پیٹ بھر کر کھانے چھوڑ دیا تھا، اور خصوصاً قحط سالی کے دور میں تو بہت ہی معمولی کھایا کرتے تھے تاکہ غریبوں کی بھوک کو آپ یاد رکھیں۔ تو جب بچوں نے یہ کہا کہ جی آپ کبھی تو پیٹ بھر کر کھائیں، گوشت بھی کھایا کریں، فلاں چیز بھی کھائیں، تو آپ نے شاید فرمایا کہ بچوں میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ کہیں میں اپنے دوست صاحبوں سے دور نہ ہو جاؤں،
انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں انہی کے روش پہ چلتے ہوئے ان کے ساتھ جا کے ملوں. اب دیکھیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے بشارتیں ہیں. یہ حدیث موجود ہے کہ جب میں قیامت میں اٹھوں گا تو میرا سیدھے ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور الٹے ہاتھ میں عمر فاروق کا. یہ سرکار بیان کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو تنبیہ کرنا اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس قسم کے امور کو اپنے اوپر نافذ کرنا کس قدر خوبصورت چیز ہے. اسی طرح ان کی زوجہ نے زیتون کا تیل ایک دفعہ استعمال فرمایا تو اس سے منع کیا کہ نہیں, مجھے اس میں بھی اسراف کی بو نظر آتی ہے, ایسا نہ کریں. اور ایک جو مزاح کے حوالے سے بات آ رہی تھی کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بیٹھے ہوئے تھے دونوں, تو کہا کہ حضور یہ ہماری عورتوں نے تو بڑا پریشان کر رکھا ہے, کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں گھر کے اندر. تو آپ نے فرمایا ہمارے بھی ایسا ہی ہے. میں کبھی کسی قبیلے میں جاتا ہوں تو زوجہ کہتی ہے کہ وہاں عورتوں کو دیکھنے تو نہیں جا رہے آپ. بتائیے, میں نے آج پڑھا, میں نے اپنے زوجوں کو بھی پڑھوایا, بڑی ہنسی آئی مجھے. تو یہ کہ اب یہ گفتگو ایسی ہے کہ آپ غور کریں, ایک پرہیبت شخص ہیں, صاحب علم ہے, بردباری ہے, اور پھر جیسے دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں ذرافت کے ساتھ, لطافت کے ساتھ. اور حضرت نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اس میں نہ کسی کی دل آزاری ہے, نہ اس میں کوئی معنویت سے خالی بات ہے, نہ جھوٹ کا عنصر ہے. تو خلاصے کا نام یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے رویے کے ساتھ, عدل انصاف کے ساتھ, پیار و محبت کا اظہار بھی ہے, اور وہ ایک سختی شدت جو ہمیں باہر حق کو نافذ کرنے کے سلسلے میں نظر آتی ہے, لیکن جب آپ بحیثیت شوہر کے یا بحیثیت باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر وہ شوہر کی حیثیت, باپ کی حیثیت غالب آتی ہے. تو ایک ناصح ہے, ایک پیار کرنے والے ہیں, ایک نرمی اختیار کرنے والے ہیں. یہ تمام اوصاف پھر نظر آتے ہیں. سوال کریں گے یقیناً, اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ فرمائیے کہ نسبدانی کے حوالے سے ہم بات کریں, عبرانی زبان سے آشنائی کے حوالے سے بات کریں, آپ کی تحریر و تقریر کے حوالے سے بات کریں, یا شاعری سے جو آپ کا شغف تھا اس حوالے سے ہم بات کریں, کیونکہ یہ وہ تمام خوبیاں اور صفات ہیں کہ جو ایک بہت خوبصورت شخصیت میں موجود ہوتی ہیں. اس کا میں آپ سے جواب لوں گا, لیکن ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خلیفہ سراپا بندگی فاروق اعظم. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی پروگرام فاروق اعظم. آج سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وقفے سے قبل میں نے سوال مفتی اسماعیل صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے, جن میں نسبدانی ہے, جس میں عبرانی زبان سے آپ کی آشنائی ہے, اور جس میں تحریر و تقریر کا معاملہ ہے, جس میں آپ یہ بھی ہے کہ شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں, اس حوالے سے کچھ ہم جاننا چاہیں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر جو بھی معروف کتابیں لکھی گئی ہیں, ان میں مختلف عنوانوں کے تحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات کو بیان کیا گیا ہے. آپ کے علمیت کے حوالے سے, آپ کی فقاہت و اجتہاد کے حوالے سے, آپ کے افتاء کے حوالے سے, نسبدانی کے حوالے سے, ان تمام امور پر مورخین نے تحریر فرمایا ہے. نسبدانی کی اگر بات کی جائے تو علم الانصاب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہارت یوں سمجھ لیں کہ ان کو اپنے والد سے ایک طرح سے بطور وراثت ملی تھی. آپ کے والد جو خطاب تھے وہ علم الانصاب میں بہت زیادہ اہل عرب میں معروف و مشہور تھے, اور یہاں تک لکھا ہوا کتابوں میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی علم الانصاب کے حوالے سے کوئی بات کرتے تھے تو اپنے والد کا حوالہ ضرور دیا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوالہ دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والد بھی یقیناً بہت اس میں مشہور و معروف تھے, اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان کے حوالے سے بھی مورخین نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی اس سے بہت واقف تھے, حتیٰ کہ توریت جو اس وقت تک خالص عبرانی زبان میں تھی اور اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا عربی میں, بلکہ کوئی نہ کوئی ترجمان ہوتا تھا کہ جو اس کی پھر عربی میں ٹرانسلیشن یا اس کی تفسیر وغیرہ بیان کرتا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان چند افراد میں سے تھے کہ جو عبرانی زبان سے واقف تھے. اہل عرب کے ان افراد میں شامل تھے جو خواندہ افراد تھے. جی بالکل, چند افراد کے جو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا, 17 افراد یا کم و بیش, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں سے تھے. تو عبرانی زبان سے بھی وہ واقف تھے,
اور بعض اوقات ان کے وہ دروس میں بھی جایا کرتے تھے کہ جو وہاں یہودی جو ہیں عبرانی زبان میں درس دیتے تھے تو وہاں جاتے تھے، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری حکمتیں اور مقاصد تھے کہ یہ جانا جائے کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں، تو اس کا پھر اسی طریقے سے رد یا مقابلہ کیا جائے۔ تو عبرانی زبان سے واقفیت تھی ان کی۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر کے حوالے سے، شعر کا جو علم ہوتا ہے، علم الاشعار، تو اس پر بھی بہت زبردست دسترس تھی، حتیٰ کہ جاہز جو ایک بہت بڑا مصنف ہے، اس کی معروف کتاب البیان والتبیان، اس میں اس نے لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں سب سے زیادہ شعر میں مہارت رکھنے والے تھے، احسن الناس، بہت زیادہ حسن رکھنے والے تھے شعر میں، اور بعض مورخین نے نقاد بھی قرار دیا، یعنی پرکھنے میں بہت ماہر تھے، شعر کو پرکھنے میں بہت ماہر تھے، شعراء کو پرکھنا، اشعار کو ان کے پرکھنا، تو ہر اعتبار سے وہ واقف تھے۔ اور شعراء پر وہ بہت زبردست کلام بھی کرتے تھے کہ کون سا شاعر کس سے فائق ہے، کون کس سے بلند ہے، کون کس سے کم ہے، اس پر یعنی کیٹیگری ان کی بنانا شعراء کی، ظاہر ہے یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو خود اشعار پر بہت زبردست گرفت رکھتا ہو اور بہت زیادہ اس سے واقف ہو۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہارت تھی۔ یہاں تک فرمایا انہوں نے لوگوں کو کہ علموا اولادکم بالفروسیۃ و حسن الاشعار، فرمایا کہ لوگ اپنی اولاد کو جو ہے گھڑ سواری سکھاؤ اور اچھے اچھے اشعار سکھایا کرو ان کو۔ تو یہ ان کے ارشادات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شاعری کے ساتھ ساتھ مزید انشاءاللہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، ایک بہت عام سوال لے کر مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی خدمت میں۔ سر یہ فرمائیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوتی تھی، اور آپ کا جو باہمی تعلق تھا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کا، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، دیکھیں رحماء بینہم کا الفاظ تو خود قرآن پاک میں موجود ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ بہت زیادہ رحم دل ہیں۔ تو جس چیز کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اس کو رد کرنے والے آپ میں کون ہوتے ہیں؟ اور یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو تمام کو شامل ہے، تمام افراد کو۔ ان لوگوں کے سینے بغض سے بالکل پاک و صاف تھے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر دنیا تھی ہی نہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، دنیا ان کے مقابلے میں مکھی کے ایک پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں تھی، جس طریقے سے جس انداز سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اور عموماً جو یہ بغض ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، کینے ہوتے ہیں، اس کی وجوہات نفسانیت ہوتی ہے، دنیا ہوتی ہے، مال و متاع ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں سے بالکل پاک و صاف تھے۔ تو لہٰذا ہم یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ مشاورتی کمیٹی میں رکھنا، ایک مجلس شورا جو آپ کی تھی اس میں باقاعدہ، اور آپ نے جب آخری وصیت کی ہے تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں کسی خلیفہ کی نامزدگی نہیں کرتا ہوں، میں ان 6 افراد کو یہ کام سپرد کرتا ہوں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات راضی تھے۔ ان میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں، اور خود جب آپ کا وصال ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شخص جو کفن میں لپٹا ہوا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اتنا پیار اور محبت ہے آپس کے اندر۔ اور پھر یہ بڑا مشہور یہ جملہ ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کی جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو وہ حاملہ ہو گئی کسی گناہ کی وجہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کا حکم دیا، وہ شادی شدہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس میں ایک اپنا مشورہ دیا کہ سرکار کے دور میں ایسی خاتون تھیں تو ان کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ پہلے بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کی تربیت کریں، حتیٰ کہ جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہوا اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ رہی ہو اس طرف، تو پھر اس پر آپ نے شکریہ بھی ادا کیا۔ اور یہ مشہور جملہ یہ کتابوں میں لکھتے ہیں گرامر پڑھاتے ہوئے بھی کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر اس فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ امیر المومنین ایک شخص ہو، جی ہاں، اور پھر ایک کسی سے مشاورت کرنے کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، یا جو مطلب توجہ نہیں رہی ہے، عدم توجہ ہی ہے، یا اجتہادی خطا اس کو آپ کہہ لیجئے، کہ اس کا اعتراف کر لے، بہت بڑی بات۔ یہ ان کے آپس میں جی ہاں بڑے پیار اور محبت کا تعلق تھا، کوئی بغض کی نہ وغیرہ ان میں نظر نہیں آتا۔ کیا کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر وہ وقت نہ لا کہ جب ہم میں مشاورت کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ بہت خوبصورت جملہ، اور ایک آپ کا جو تعلق ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اچھا مفتی اسماعیل نورانی صاحب، یہ فرمائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رحم دلی بھی ہے اور عفو درگزر بھی ہے، اور ان تمام صفات میں خشیت الہی بہت زیادہ بلند
پائے پر نظر آتی، کیا فرمائیں گے آپ سوال؟ جی ایک بات میں چھوٹی سی یہ بھی عرض کر دوں، تعلق حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں عطا فرمائی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا اور بھی کئی تاریخی کتابوں میں، تو یہ بھی ایک بہت زیادہ بلکہ محبت کی نشانی ہے کہ جو یہ رشتہ ہے اس طریقے سے بیٹی دینا ان کے نکاح میں، تو یہ قوی محبت کی دلیل ہے۔ اچھا، اور آپ نے جو سوال کیا ان کی خشیت الہی اور دیگر ان کی صفات حسنہ کے حوالے سے، یقیناً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خشیت الہی، خوف خدا کا بہت زیادہ غلبہ تھا، بلکہ یہ جو عدل و انصاف انہوں نے کیا ہے جس کی شروع میں بات کی گئی، اور جو دیگر ان کے اوصاف ابھی مفتی صاحب نے جو بیان فرمائی، یہ سب کے سب اصل میں اس خشیت الہی پر ہی مبنی ہے کہ جس کے دل میں یہ خشیت اور خوف خدا ہوتا ہے، اسی کے اندر سے پھر یہ ساری پھل پھول کھلتے ہیں اور اوصاف حسنہ اس سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا کا عنصر مطلب یہ کہ بہت زیادہ تھا۔ آپ دن بھر میں اتنے زبردست فیصلے فرمایا کرتے تھے اور پورے اپنے جلال و حشم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں فیصلے فرماتے تھے، اور رات میں مصلے پر جب کھڑے ہوتے تھے اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے کانپتے تھے کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں صفوں میں پیچھے بعض اوقات ان کے رونے کی آواز آتی تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے تلاوت کے دوران وہ کانپ اٹھتے تھے، ایسی آیتیں کہ جن میں عذاب کا ذکر ہے، خوف جہنم کا ذکر ہے، کانپ اٹھتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے عرض کیا کہ آپ اس طریقے سے اکیلے نکل جاتے ہیں پہرا دینے اور گشت فرمانے کے لیے، تو آپ چند افراد کو اپنی حفاظت کے لیے مقرر فرما لیں، تو کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ تمہیں میری حفاظت کے لیے بنایا۔ یہ وہ خوف خدا پر مبنی جواب ہے۔ اور جب کوئی قافلہ اترتا تھا تجارت کا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات رات بھر وہاں پہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ میرے گھر آئے رات میں اور مجھے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا حضرت کہاں کا ارادہ ہے رات میں؟ فرمانے لگے کہ قافلہ تجارت کا اترا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ ان کا سامان کوئی چوری نہ کر لے، میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے ساتھ چلو ہم پہرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پوری رات فاروق اعظم جو ہے اور میں مل کر ہم پہرا دیتے رہے وہاں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے حوالے سے، اس کے علاوہ عفو درگزر کے حوالے سے، لوگوں سے درگزر کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب لوگوں میں ایسے بھی لوگ تھے بعض اوقات کوئی جملہ ایسا بول جایا کرتے تھے تو اپنی ذات کے لیے تو کبھی انہوں نے انتقام نہیں لیا ہے، ہمیشہ جو شدت یا کوئی غضب فرمایا تو اللہ کے معاملے میں، تو اس سے اپنی ذات میں ہمیشہ انہوں نے درگزر فرمایا، صلہ رحمی فرمائی، جیسا کہ مفتی صاحب نے آئلی زندگی کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی۔ اچھا، خلفائے راشدین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کا بھی ہم بہت ذکر ملتا ہے، اور شیخین کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے کتب احادیث میں متعدد احادیث ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ جو تعلق ہے اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، ایک تو اس کا اجمالی تو وہی جواب ہے کہ آپس میں پیار اور محبت بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی مشیر ہیں، اور مشیر اسی کو عموماً رکھا جاتا ہے جس کے جو ہم ذہن ہوتا ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، طبیعتوں میں ذرا آپس میں ایک میلان اور ملاپ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ تو جمع قرآن کا جب مسئلہ آیا تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مشاورت کی، اور جب مانعین زکوٰۃ کے بارے میں، منکرین زکوٰۃ کے بارے میں جب جہاد کا مسئلہ آیا تب بھی آپ اس سے مشاورت ہو رہی ہے، اور اس میں پھر بحث و مباحثہ ہے کہ حملہ کیا جائے نہ کیا جائے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے دے رہے ہیں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ان 6 افراد میں شامل تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں ان کی سپرد کرتا ہوں کہ یہ بعد میں خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ یہ خود حل کریں۔ ایک شورا تھی، سمجھ لیں مجلس شورا، اور ہمارے ہاں ہے ہی شورائی نظام۔ یہ جمہوریت کا جو ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں تو پھر ایک جس بیچارے کو شعور بھی نہیں ہے، جہاں شورائی نظام ختم ہوا پھر اس کے بعد تنزلی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آپس میں بڑا پیار و محبت ہے، بڑا اتفاق اور اتحاد ہے، اور یہ آپ سوچئے کہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی تھی اور ایک احساس ذمہ داری بھی ان لوگوں کو تھا۔ اگر ہم پیار و محبت سے رہیں گے، اگر ہم باہم اتفاق سے چلیں گے تو مسلمانوں کی شان و شوکت قائم رہے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف میں بھی یہ چیز لکھی ہے کہ مطلب یہ کہ اکابرین نے لکھی ہے، توریت میں بھی آپ کے اوصاف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ آپس جو دوست ہیں ان کے لیے بہت رحم دل ہیں اور نیک سیرت ہے۔
تو اس لیے جتنے بھی ایسے کوئی صحابہ سے آپ کا تعلق نظر آتا ہے وہ بہت ہی پیار و محبت والا نظر آتا ہے. کیا کہنا ہے مفتی اسماعیل صاحب، چونکہ خطوط کے حوالے سے یہ بات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو آپ خط لکھ رہے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو اس میں جو اسلامی نظام کا نفاذ ہے اس کے حوالے سے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جو آپ کے خاص احکامات آپ صادر فرما رہے ہیں، میں چاہوں گا کچھ اس میں چند جملوں میں ارشاد فرمائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی خطوط تحریر فرمائے ہیں ان میں خاص طور پر ایک تو یہی مکتوب ہے کہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام انہوں نے تحریر فرمایا، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر عاملین یعنی جو گورنرز تھے ان کے لیے جو انہوں نے تحریر فرمائے. تقریباً ان خطوط میں ایک جو بات قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ان دونوں کا بھرپور لحاظ کرنے کی تاکید فرمائی ہے. مثلا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکتوب تحریر فرمایا اس میں جہاں بہت سارے تاکیدات فرمائی ہیں، نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو مال آپ کے پاس آتا ہے لوگوں کی طرف سے، حذر حذر احذر، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، فی مال اللہ یا فی مال الناس، یعنی لوگوں کی طرف سے جو مال آپ کے پاس آتا ہے اس میں بہت زیادہ خوف رکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ سے کوئی الزام نہ آئے، اس کی وجہ سے کوئی کسی کا حق پامال نہ ہو. ایک تو یہ بات بہت زیادہ اس میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر انہوں نے یہ بھی نصیحت فرمائی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس خط کے اندر کہ لا تؤخر عمل اليوم الى غد، آج کے کام کو کل پہ کبھی بھی مؤخر نہ کرنا. یعنی یہ ان کی وہ ایکٹیویٹی ہے جس کو وہ وہاں پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس کی وہ تلقین فرما رہے ہیں کہ ایکٹیو رہنا چاہیے، اور بہت ضرورت بھی اس کی جس کام کے لیے ان کو وہاں مقرر فرمایا گیا تھا. تو فرمائے کہ اس کام کسی بھی کام کو مؤخر نہیں کرنا، بلکہ یہاں تک فرمائے کہ اگر تم نے مؤخر کر دیے کام کو تو پھر اگلے دن تمہارے اس دن کے بھی کام ہوں گے، لا اضاعتم، اور وہ کام تم ضائع کر بیٹھو گے. اس طریقے سے ان کو نصیحت فرمائی. دیگر جو عمال تھے، عاملین تھے، ان کو جو نصیحتیں فرمائی ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے جملے ملتے ہیں. فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو جو بھیجا ہوا ہے مختلف علاقوں کے اندر تو جبار اور عامر بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ محض حکم دیتے رہو اور جبر کرتے رہو، بلکہ میں نے تمہیں ائمۃ الہدیٰ بنا کر بھیجا، ہدایت کا امام بنا کر بھیجا ہے، اور تمہارے دروازے لوگوں کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے. یہ آج کل کے لیے تو بہت اہم نصیحت ہے، جی، اور خاص طور پہ آج کل کے لیے کہ لا تغلقوا ابوابکم علی الناس، کہ تمہارے دروازے لوگوں کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں تمہارا دروازہ بند ہو اور پھر تمہارا لوگوں میں جو قوی ہو وہ ضعیف کو کھانے لگ جائے، ایسا نہ ہو. فرمائے کہ لوگوں کے لیے تم عمل کرو، ان کے لیے محنت کرو. یہ نصیحت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کیا عنہ. کہنے، بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے. استاد العلماء حضرت مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ رہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بڑی علمی اور تاریخی حوالوں کے ساتھ. مفتی اسماعیل نورانی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اب دونوں حضرات نے. ناظرین گرامی، آپ کی سیرت کا یعنی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا ہر پہلو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں درس مل رہا ہے. آپ کی سیرت میں جو چیزیں ہیں اگر ہم اسے اپنائیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں موجود ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے اور ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کی تعلیمات کو اور ان کے اخلاق و کردار کو، ان کی صفات کو ہم عام کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ ARYQ TV آپ کے لیے فراہم کرتا ہے الحمدللہ کہ جب ایسے ایام آتے ہیں اور ایسی نابغیر روزگار شخصیات کے ایام آتے ہیں کہ جنہوں نے بہت خدمات انجام دی اپنی زندگیوں میں اور اپنی زندگیوں کے شب و روز اللہ کے حکم کی تعمیل میں گزار دیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزار دیے، اور ان تمام احکامات کو نافذ کرنے کے لیے گزار دیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ درس کی حیثیت رکھتا ہے اور سبق کی حیثیت رکھتا ہے اگر ہم اسے اپنانا چاہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فاروق اعظم پروگرام میں ایک ضمنی جو موضوع ہوتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. کل بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خلیفہ